السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے یہ حدیث پہلے کبھی نہیں سنی ہے تو سوچئے آپ نے کتنی بڑی بھلائی اب تک کھو دی، کیونکہ یہ حدیث انسان کو موت کے بعد کی کامیابی، جنت کی امید اور اللہ کی حفاظت کا پیغام دیتی ہے۔ اسے سننے کے بعد کوئی بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ آیت کرسی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، جو ویکتی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور جو ویکتی سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے سمے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑوسیوں کی اور اس کے آس پاس کے گھروں کی حفاظت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میری امت میں کھانے کے سمے بھی اس کا ذکر کیا جائے۔ روزی دینا اللہ کا کام ہے، اور جسے اللہ روزی دیتا ہے وہ کبھی حرام سے بے پرواہ نہیں ہوتا، اور اللہ کی قسم جو ویکتی حرام سے بچتا ہے اللہ اس کے لیے حلال کے راستے کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے بدلے تمہارا درجہ ایک درجہ اونچا کر دیتا ہے اور تمہارے ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات دنیا کے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات۔ پہلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ زمین پر پڑتا تھا نہ پانی میں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے تھے پیچھے نشان نہیں رہتے تھے۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جمائی نہیں لیتے تھے۔ چوتھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیچھے دیکھتے تھے ویسے ہی آگے بھی دیکھتے تھے۔ پانچواں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سوار ہوتے تھے وہ کبھی تھکتا نہیں تھا۔ چھٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں خوشبو ہوتی تھی۔ ساتواں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی میں انگلیاں ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ آٹھواں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی، سبحان اللہ۔ قرض دار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی قرض دار ویکتی کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایسے مسلمان آدمی کے لیے نکاح کرنا جائز ہے جو صرف وہی خرچ اٹھا سکتا ہو اور عورت کی طرف سے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ ایک عرب کے چرواہے کا ایک بکرا کھو گیا۔ وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ پہنچا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بکرا کھو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پہاڑ کی طرف جاؤ، تمہارا بکرا وہیں مل جائے گا۔ چرواہا گیا تو دیکھا واقعی اس کا بکرا اسی جگہ موجود تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ قرض لینے اور چکانے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جس ویکتی نے قرض لیا اور اسے ادا کا ارادہ نہیں کیا، یا قرض لیا اور چکانے میں سستی یا دیری کی، تو وہ اللہ تعالی سے چور کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ جہنم کا پتھر کھانے والا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ویکتی اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے پیسے مانگتا ہے تو وہ قیامت کے دن اپنے پیٹ میں جہنم کا ایک انگارہ بھرے گا۔ اب یہ اسی پر ہے کہ وہ اسے کم کرے یا زیادہ کرے۔ جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن انہیں پیشاب یا پیخانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ ہی ناک صاف کرنی پڑے گی اور نہ ہی تھوک آئے گا۔ ہاں، انہیں ایک طرح کی ڈکار آئے گی جو کستوری جیسی خوشبودار ہوگی، اور اسی سے ان کا کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ وہ اللہ کی تسبیح اور حمد ایسے کریں گے جیسے تمہیں سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ اسلام میں بیٹی کی اہمیت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ویکتی کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے نہ اسے زندہ دفن کیا، نہ بے عزت کیا، اور نہ ہی بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دی، تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور جس کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرے، ان کی پرورش کرے، تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں داخل کا ذریعہ بنیں گے۔ جنت کی سب سے افضل۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل یہ 4 ہیں۔ پہلا، خدیجہ بن خویلد رضی اللہ عنہ۔ دوسرا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم۔ چوتھی، مریم بنت عمران۔